بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ ڈائریکشن پوڈ کاسٹ ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ایک نئے موضوع اور ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ موضوع آج کا ہمارا یوں کہہ لیں کہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہی سب کچھ ہیں انشاءاللہ۔ ان سے ان کی جرنی کے بارے میں اور ان کی جو اس وقت کام کاج کی جو مصروفیات ہیں، جو اس وقت ان کی ورکنگ ہے، وہ انشاءاللہ ہم ساری ان سے ڈیٹیل جاننے کی کوشش کریں گے، اور ان کے جو ویوز ہیں وہ ہمارے لیے آج میں اسی کو سننے کے لیے بیتاب ہوں بڑا، کیونکہ ان کا ایکسپیرینس بہت ہے اداروں کو لے کر، ایجوکیشن کو لے کر، اور مزے کی بات کہ اتنے ادارے یہ چلا رہے ہیں، جو ہمارے آج مہمان ہیں اتنے ادارے چلا رہے ہیں، لیکن آپ شاید انہیں نہیں جانتے ہوں گے کیونکہ یہ فرنٹ پہ نہیں آتے، یہ بیک اینڈ پہ رہ کر جو ہے نا وہ ایک لیڈرشپ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور یہ اسی پر بلیو رکھتے ہیں کہ پیچھے رہ کر جو ہے وہ کام کو سپروائز کیا جائے، کام کو دیکھا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کا کام اتنا بڑا ہے ماشاءاللہ۔ اور اس کے بارے میں جب آپ ڈیٹیل سنیں گے تو انشاءاللہ آپ خود بھی سوچیں گے کہ واقعی ایک بہت بڑا جو ہے وہ یہاں ان کے ادارے سے، ان کی آرگنائزیشن سے، ریپڈ اسلامک فاؤنڈیشن کے ذریعے کام ہو رہا ہے۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں علامہ عبدالجبار نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ حضرت آپ کی تشریف آوری کا، اور بے حد مسرت ہوئی آپ الحمدللہ یہاں تشریف لائے۔ تو گفتگو کا آغاز میرے خیال سے یہیں سے کرتے ہیں کہ کیا آپ کی جرنی رہی، کہاں سے اسٹارٹ لیا، اور ابھی جو ہے وہ کہاں تک آپ جو ہے وہ پہنچے ہیں۔ بس یہ اللہ کا کرم رہا، شروع سے بچپن سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرف راغب کیا، اور یہ سمجھ لیجیے کہ نوجوانی کے ایام میں سے جد و جہد جاری ہوئی، اور آج جو ہے تقریباً 60 برس کی عمر ہو گئی ہے۔ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، الحمدللہ۔ اور جو جد و جہد تھی اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جو پریشانیاں تھیں اور جو تکالیف آتی ہے اس راہ میں، تو وہ دن بدن بڑھتی جاتی ہیں، کم نہیں ہوتی، کیونکہ مزاج دین کا ایسا ہی ہے کہ جتنا آپ دین کے کام میں آگے بڑھیں گے اتنی تکالیف پریشانیوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ یقیناً۔ ہاں، لیکن کیونکہ اس دین کے کام کا تعلق آخرت سے ہے، تو آخرت اگر پیش نظر رہتی ہے تو یہ دین کے راستے میں آنے والی تکالیف کوئی اہمیت نہیں رکھتی جو ہے۔ تو جو ٹائم گزر گیا اب اس کی تکالیف یاد نہیں ہے، مطلب اس کے محسوسات نہیں ہیں جو ہے، اور اس کا اجر محفوظ ہو چکا۔ اجر محفوظ ہو چکا ہے، اللہ نے قبول فرما لیا۔ تو ہمیں ہمارے بزرگوں نے بچپن ہی سے یہ سبق دیا ہے کہ کوئی بھی کام ہو نیک تو اخلاص اللہ کی رضا کے لیے ہو، جیسے قرآن نے فرمایا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو جب ایک انسان کے پیش نظر اللہ کی ذات رہتی ہے تو دنیاوی تکالیف پریشانیاں کوئی معنی نہیں رکھتی جو ہے، کر کے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے انسان جو ہے۔ تو جو زندگی گزری ہے یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ دنیاوی طور سے ٹینشن میں گزرا ہے، لیکن قلبی سکون اتنا ہے کہ کروڑوں افراد کے پاس وہ سکون نہیں جو ہمارے پاس ہے، اللہ کا شکر ہے، کیونکہ ضمیر اور ذہن اور دل دماغ مطمئن ہے کہ یہ کام اس کے لیے ہو رہا ہے۔ انر سیٹسفیکشن بس یہ الحمدللہ۔ چیز کہ اس نے قبول کر لیا، بس یہ ہے اللہ قبول فرما لے۔ صحیح۔ تو یہ ساری بات ہے کہ قبولیت جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے، اور یہ جو چیز پوشیدہ ہم سے قبولیت والی ہے یہی چیز ہمیں ڈراتی ہے، ہمیں بیٹھنے سے جو ہے روکتی ہے کہ کیا خبر اب قبول ہوا نہیں ہوا۔ تو جب قبولیت کا پتہ نہیں ہے تو آدمی جو ہے لگا رہے کام میں جو ہے کر کے، اور الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، صرف یہ کرم ہے کہ ایک سوچ بن گئی تھی دین کے کام کی، دین کی خدمت کی، نشر و اشاعت کی اس کے، تو وہ آج تک اللہ کے کرم سے وہ بنی ہوئی ہے، اور اس میں کوئی ذرہ برابر کمی یا کبھی مایوسی نہیں ہوئی ہے۔ ہاں الحمدللہ، بہت اللہ کا کرم ہے۔ جو بھی کام ہو رہا ہے یا جو اچھائی ہو رہی ہے، سب
محض فضل الہی ہے، کسی کا کمال نہیں ہے جو ہے کر کے. تو حضرت یہ اسٹارٹ کہاں سے ہوا، کہاں سے ذہن بنا کہ بھئی دین کا کام کرنا ہے؟ اصل میں شروع سے بچپن ہی سے ایک مذہبی لگاؤ تھا. مسجد میں بیٹھنا، مسجد کی خدمت کرنا، اچھا اچھا، مسجد کے کاموں میں انوالو رہنا، مسجد کی صفائی ستھرائی، یہ سب چیزیں. تو اس نے ہمیں اس میں ڈھال دیا. یعنی کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ اس نہیں طرح کا نہیں تھا؟ نہیں بالکل جی. تو وہ اس میں ڈھل گئے، اور پھر جیسے جیسے سمجھ بوجھ آتی رہی اور جیسے جیسے معاشرے کو دیکھتے رہے تو ویسے ویسے کام کرنے کے لیے دل جو ہے آمادہ ہوتا رہا. کیونکہ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جب گندگی ہوتی ہے تو صفائی کی ضرورت پیش آتی ہے، جب برائی نظر آ رہی ہوتی ہے تو اصلاح کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جب فضل فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرف راغب فرما دیتا ہے. یہ ہماری آپ کی سوچ نہیں ہوتی، بس اللہ جسے استعمال کرنا چاہے استعمال کر لیتا ہے. مطلب ہاں ٹھیک ہے، بعض اوقات ماحول اثر انداز ہوتا ہے، لیکن محض یہ فضل الہی ہو. تو میں تو سمجھا ہوں آج تک جو ہے بہت سو پہ ہم محنت کرتے ہیں، نہیں آتے لائن پر، نہیں آتے، اور ایک لفظ کسی کو کہہ دو وہ جناب دل و جان کے ساتھ دین کی خدمت کرتے ہیں. تو صرف یہ اللہ کا فضل ہے. ہاں اس کے سوا. اچھا یہ بتائیں کہ ہم آپ کو ظاہر ہے میڈیا پہ نہیں دیکھتے، کیمرہ پہ نہیں دیکھتے، اور آپ کی کوئی بڑی بڑی فوٹوز ہوں یا آپ کا کوئی سوشل میڈیا بھی کوئی ایکٹیو نہیں ہے، بلکہ شاید ہے ہی نہیں، نہ ہونے کے برابر ہے. حالانکہ آپ اتنی بڑی آرگنائزیشن کو لے کر چل رہے ہیں، اور یہ جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں حضرت، یہ تو چلتی ہی لیڈرشپ پہ ہیں، یہ تو چلتی ہی فیس پر ہے. کوئی ایک بڑا فیس ہوتا ہے، وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے تو پیچھے ہجوم ہوتا ہے اور ایک کام نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن آپ کا تو بالکل اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. تو یہ پیچھے کیوں رہے آپ ان سب چیزوں سے، اور آگے کا بھی کیا یہی ارادہ ہے کہ پیچھے رہنا ہے؟ ویسے ہم نے تو آپ کو جو ہے وہ کیمرے کے سامنے لیا ہے، لیکن کیا آپ کے ذہن میں کیا ہے اس کی وجوہات، اسباب؟ دیکھیں، میں عملی اقدامات پہ زیادہ فوکس کرتا ہوں. صحیح ہے کہ کام ہونا چاہیے. اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ جو ہماری فیلڈ ہے مذہب کی، دین کی، اس کا تعلق اللہ سے ہے. اس کی نگاہ قدرت میں ہے تو سبحان اللہ. باقی میڈیا کے ذریعے شہرت وغیرہ یہ سب، یہ کوئی مقبولیت کی علامت نہیں ہے. اچھا، جتنا کام ہم کر رہے ہیں ابھی اس سے زیادہ کام کی ضرورت ہے، اور گراؤنڈ موجود ہے. تو ہمیں گراؤنڈ نہیں چاہیے، گراؤنڈ ہے ہمارے پاس. جب گراؤنڈ ہمارے پاس موجود ہے کام کرنے کا تو ہماری توجہ میڈیا کی طرف نہیں جاتی ہے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو، میری بات شاید سننے والوں کو عجیب لگے گی کہ بہت بڑے بڑے گول ہوتے ہیں لوگوں کے آگے چل کر جو ہے، لیکن میں تو اتنی سی بات کرتا ہوں کہ آپ جو ہے قوم کو ایک مسجد کا اچھا سا امام دے دیں، معاشرے کے اندر جو ہے بڑی بڑی خرابیاں خود بخود دور ہو جائیں گی جو ہے. کیونکہ ایک مسجد کے امام کی جو حیثیت علاقے میں ہوتی ہے وہ بہت بڑا کام کر دیتی ہے. کیونکہ میں خود اس فیلڈ سے تقریباً 36-37 سال وابستہ ہوں، اور مجھے اس فیلڈ میں کام کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے کہ گراؤنڈ پہ موجود رہ کے کام کیا جائے. اور جتنا نام ہو جاتا ہے، جتنی شہرت ہو جاتی ہے، تو پھر ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، تو ہمارا بہت سارا وقت جو ہے وہ اس میں صرف ہو جاتا ہے جو ہم کام میں لگانا چاہتے ہیں جو ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ کا فضل ہے اور بزرگوں کی نگاہ کرم ہے کہ کبھی بھی شہرت کی یا اس کی تمنا یا حاوث نہیں ہوئی کر کے. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے یہ، اور مقصود کام ہے. اور میں نے جیسے عرض کیا، گراؤنڈ ہے ہمارے پاس. گراؤنڈ نہیں ہوتا نا، پھر آدمی اس کے پاس جاتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، میڈیا پہ آتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. ضرورت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، یہ بھی ایک فی زمانہ بہت بڑی ضرورت بن چکا ہے. لیکن ہمیں ضرورت اس لیے محسوس نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے پاس گراؤنڈ ہے. صحیح. اچھا، تو حضرت آپ نے جب یہ رہبر اسلامک فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی
تو کیا جو ہے نا وہ چیزیں ذہن میں تھی، کن چیزوں کو سوچ کر آپ نے جو ہے نا وہ بنیاد رکھی، اور پھر کیا مطلب رزلٹ رہا اس کا؟ ہمارا مقصد نام سے آیا تھا، رہبر اسلامی فاؤنڈیشن، صحیح ہے. کہ ہم کچھ ایسے افراد قوم کو دے جائیں جو قوم کی صحیح نہج پہ رہنمائی کر سکیں. رہبری کا فریضہ. تو ہم یہی چاہ رہے ہیں، ہم یہی محنت کر رہے ہیں، کچھ افراد اپنی قوم کو، اپنی ملت کو ایسے دے کر جائیں جو قومی طور سے اور مذہبی طور سے امت کی رہنمائی کر سکیں. اور یہی ہماری سوچ پہلے دن تھی اور یہی ہماری سوچ آج ہے. تو یہ سوچ کر ہم نے رہبر اسلامی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی تھی. اور جہاں تک ہم اس میں کہاں تک کامیاب ہوئے، تو ذمہ داری کی حیثیت سے تو میں کبھی بھی مطمئن نہیں ہوں گا کہ بھئی ہم کامیاب ہو گئے. ہم کہیں گے اب صفر ہی ابھی. لیکن کیونکہ ساتھیوں کی محنت ہوتی ہے اور دیگر ساتھی بھی ہمارے ساتھ محنت کر رہے ہیں، تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کہنا پڑتا ہے ماشاءاللہ کہ کام میں بہتری آ رہی ہے الحمدللہ. جو ہماری ترجیحات ہیں اس کی طرف ہمارے قدم اٹھ رہے ہیں. لیکن مذہب بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے، دین بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ کبھی بھی مطمئن ہو کے نہ بیٹھو. تو اس لیے جو ہے ہم آگے چل رہے ہیں، اور ساتھ ہی الحمدللہ ہمارے ٹیم بڑھتی جا رہی ہے اور ہر سطح کے لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں. ہاں، یعنی ایک دیکھا جائے تو جیسے نرسری کے ہیں، پرائمری کے ہیں، تو اسی طرح کالج اور یونیورسٹی کے بھی ہیں ماشاءاللہ سے جو ہے. تو یہ ہمارے لیے باعث تقویت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے معاونین عطا فرما رہا ہے کہ جن کے ذریعے سے کم وقت کے اندر جو ہے ہم اپنے اہداف کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. وہ شاعر نے کہا نا، مطمئن کب حیات ہوتی ہے، جی دن گزرتا ہے رات ہوتی ہے. صحیح بات ہے. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ جیسا آپ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ قوم کو رہبر دے دیں، قوم کو لیڈرز دے دیں. اچھا، یہ مطلب پتہ نہیں کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، ورنہ ہمارے یہاں کچھ لوگوں کی سوچ تو یہ ہوتی ہے کہ ہم ادارہ بنائیں اور ہم وہاں ایسے افراد تیار کریں جو ہمیں لیڈر مانے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، صحیح فرمایا آپ نے. تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کام ہوگا نا تو آپ لیڈر ہیں. ایک ہوتا ہے لیڈر بننا اور ایک ہوتا ہے لیڈر دوسروں کا ماننا. تو دوسرے جو اپنے دل سے مانے وہ لیڈر ہوتا ہے. جیسے میں اپنے منہ سے اپنی تعریف کروں تو اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی بات ہے. سامنے والا بھی ہنسے گا، مسکرائے گا، اللہ نے اس کو عقل دی، سمجھ دی. اور آج کل تو اور ایک ہے کہ دوسرا آدمی کام کی تعریف کرے، وہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، وہ قبولیت کی علامت ہے. تو ہم نے اپنے بزرگوں سے یہی سیکھا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے اور اپنی ذات کچھ بھی نہیں ہے. وہ کام وہاں کامیاب ہو گئے، آپ بہت بڑے لیڈر ہیں. اور اگر آپ ناکام ہو گئے تو آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. مطلب اصل چیز قبولیت، پھر میں کہتا ہوں آپ سے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے مزاج میں اللہ نے یہ بات نہیں رکھی، اور یہی ہمارے اکثر ساتھیوں کا معاملہ ہے کہ وہ سامنے نہیں آتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کام آگے بڑھ بھی رہا ہے ماشاءاللہ. ایسا نہیں کہ ہمیں کونے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی مہربانی ہے. تو یہ خواہش نہیں ہے، اللہ کی مہربانی سے. اچھا، آپ نے بتایا کہ ہم چاہتے ہیں لیڈر پیدا کریں. اس کے لیے آپ لوگ کیا، جیسا آپ نے یہ بھی کہا کہ میں عملی کام پہ فوکس کرتا ہوں، ٹھیک ہے، پریکٹیکل پہ میں بلیو رکھتا ہوں، پریکٹیکلی چیزیں ہو رہی ہوں، صرف ہوا باتیں نہ ہوں. اور دوسرا آپ نے کہا کہ ہم لیڈر دینا چاہتے ہیں. تو وہ لیڈر بنانے کے لیے وہ عملی اقدامات کون کون سے آپ نے اب تک کیے ہیں، اور آئندہ کون کون سے عملی اقدامات مزید کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جو تھوڑا بہت تجربہ حاصل ہوا ٹوٹا پھوٹا، تو اس میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تعلیم کی اہمیت تو اپنی جگہ ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن تربیت جو ہے نا، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے. تربیت بڑھ کر. ہاں، کردار سازی. تعلیم حاصل کرنے والے اس وقت لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، لیکن تربیت یافتہ جو ہے بہت کم ہے. اور یہی وجہ آپ دیکھ لیں، ملکی سطح پر دیکھ لیں، چاہے مذہبی ہو، چاہے ملکی سطح پر سیاسی ہو، وغیرہ وغیرہ.
بہتری کے آثار نظر نہیں آ رہے. مدارس بھی ہیں, جامعات بھی ہیں, کالجز بھی ہیں, اسکولز بھی ہیں, لیکن آپ کے پاس کوئی ایسا لیڈر سامنے نظر نہیں آ رہا ہے کہ قوم کی رہنمائی صحیح طور سے کر سکے, قوم کو لے کے چل سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم کو تو ہم نے فوکس کیا ہے مگر تربیت کو نہیں کیا. ہم کردار نہیں بنا پا رہے اپنے بچوں کا. اور یہ جو جدید دور چل رہا ہے, آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس جدید دور کے اندر اپنے کردار کو بچانا انتہائی مشکل ہو چکا ہے کر کے. میڈیا نے اور انٹرنیٹ نے ہماری اخلاقیات, ہمارے کردار کو بہت زیادہ خراب کر دیا ہے. اس کی افادیت سے انکار نہیں کر رہے, لیکن ہمیں صحیح طور سے اس کو استعمال کرنے سے پہلے آگاہی نہیں دی گئی. اگر بچپن میں ہمیں آگاہی دی جاتی کہ یہ میڈیا جو ہے اتنا فائدہ مند ہے, اتنا کارآمد ہے, اور اس کے منفی اثرات یہ مرتب ہوتے, اس سے بچنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے بہت کارآمد ہوتا. لیکن آپ خود دیکھ لیں کہ ہر گھر کا ہر فرد جو ہے پریشان ہے. ماں باپ اولاد کی طرف سے پریشان, استاد شاگرد کی طرف سے, پیر مرید کی طرف سے, کہ کردار نہیں بن رہا ہے. تو جب تک کردار نہیں بنے گا معاشرے میں بہتری نہیں آ سکتی. آپ دیکھیے حاجی بہت ہیں, مسجدوں میں نمازی بہت ہیں, اور عمرہ کرنے والے بھی بہت ہیں, حافظ بھی بہت ہو گئے ماشاء اللہ, عالم بھی بہت ہیں, اور دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ بھی بہت ہیں. لیکن آپ بتا دیں کہ کیا بہتری آ رہی ہے؟ کچھ نہیں آ رہی. تعلیم تو چل رہی ہے, وہ تربیت کا سلسلہ ہمارے ہاں بہت مفقود ہو گیا ہے, اور تربیت کرنا واقعی بہت مشکل ہو گیا ہے. اس معاشرے کے اندر جو ہے اس جدید دور میں تربیت بہت مشکل کام ہو گیا ہے. تو یعنی آپ کا جو ادارہ ہے وہ بیسکلی تربیت پہ فوکس کر رہے ہیں تعلیم کے ساتھ؟ جی جی, میں صحیح ہے, کوشش میں لگے ہوئے ہیں. لیکن میں نے عرض کیا نا کہ اس وقت یہ سمجھ لیجئے کہ ایسے ادارے چلانا جو خاص طور سے دین کے نام پر ہوں تو لوہے کے چنے چبانے کے مترادف ہے, سمجھ لیجئے, کیونکہ اس کی ظاہر فائنینسنگ بڑی مشکل ہے. فائر بہت مشکل ہے. اچھا چلیں, جو ہے بھی ہمارے پاس ہے تو ہم کتنی تربیت کریں, لیکن جب بچے باہر نکلتے ہیں نا, جب دنیاوی ماحول میں جاتے ہیں تو خود بخود جو ہے وہ تربیت ہماری ایک طرف ہو جاتی ہے. جی ہاں جی ہاں, یہ سلسلہ ہے. ہاں, چیلنج اس حوالے سے تو ظاہر ہے تربیت کے حوالے سے بہت بڑا ہے یقیناً. جی جی. اچھا, آپ نے جیسے بتایا کہ فائنینس ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے, اس کو کیسے جو ہے نا آپ لوگ دیکھتے ہیں, کیسے اس کو سالو کرتے ہیں؟ یہ ہماری بد نصیبی ہے اور بدقسمتی ہے کہ فائنینس کے معاملے میں ہمیں بہت زیادہ جھکنا پڑ جاتا ہے, ذلیل ہونا پڑتا ہے جسے کہتے ہیں. لیکن بس ایک چیز ہمیں اپنی ذلت پہ آمادہ کر دیتی ہے, وہ ہے نیک مقاصد. واہ. ہاں, کہ یہ جو کر رہے ہیں ہم اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں, یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کے دین کے لیے کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. تو اس قسم کی احادیث ہمارے پیش نظر ہوتی ہے تو ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں, اپنی عزت نفس قربان کرتے ہیں اور اپنے وجود کو مارتے ہیں, اور پھر اس سے کچھ اس کام کے لیے طلب کرتے ہیں. تو یہ اس دور میں سب سے بڑا مجاہدہ ہے. اللہ ماشاء اللہ کچھ مخیر حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو واقعی اس کام کی اہمیت کو سمجھ کر بڑی عزت کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. لیکن اکثریت وہ آپ پر حاوی ہونا چاہتی ہے اور اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتی ہے. تو فائنینشلی معاملہ جو ہے بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. لیکن بس اللہ کا شکر ہے چل رہا ہے, اور اللہ کے کام ہے, اللہ اسباب پیدا فرما دیتا ہے. مطلب ہم نے جو 1 روپے سے کام شروع کیا تھا, آج ماشاءاللہ سے لاکھوں کروڑوں تو ہوتا ہے, جبھی تو کام ہو رہا ہے. اچھا, تو یہ بتائیں آپ کے مدارس بھی ہیں, حفظ ناظرہ کے درس نظامی بھی ہے, اسکولز بھی ہیں. اچھا, پھر اب آپ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں یونیورسٹی کی طرف بھی جا رہے ہیں, تو اتنی جگہ پہ جو نا وہ کیوں اپنے آپ کو پھیلانا, کوئی ایک شعبہ کیوں نہیں اختیار کر لیا؟ دیکھیں, ہم نے اپنے کام کو تقسیم کر دیا ہے.
مثال کے طور پر شعبہ ناظرہ ہے، شعبہ حفظ ہے، تجوید و قرات ہے، درس نظامی ہے، تخصص ہے، اسکولنگ سسٹم ہے، کالج یونیورسٹیز جیسے جیسے ساتھی مل رہے ہیں ان کے حوالے کر رہے ہیں، ان کے حوالے ایک نظام بنا رہے ہیں، نظام کل کو کوئی لے کر بھاگ جائے کیا بھاگے گا، دوسرے لے آئیں گے. اچھا بات یہ ہم نے ایک نہیں، آپ نے 5 مدرسے بنائے اس نے ہائی جیک کر لیے. ہم نے سوچ بنائی ہوئی ہے، جو مدارس یا جو ادارے ہم لیتے ہیں ہمارے پاس ہوتے ہیں، یہ ہماری ذاتی ملک نہیں ہے، یہ وقف چیزیں ہوتی ہیں. کوئی لے کر جائے گا، اللہ کیا جواب دے گا. اور ہم نے کہہ رکھا ہے، سب سے کہا ہوا ہے، آپ کو جب بھی ادارہ چاہیے اب ہمیں کہیے گا. اگر ہم آپ کو دیکھیں گے کہ واقعی باصلاحیت ہے اور چلا سکتے ہیں، ہمیں دے دیں گے آپ کو. مطلب ہم رہبر کا ٹیگ ہٹا دیں گے، آپ جو بالکل tag لگائیں. بالکل. اور 20 مدارس کراچی میں ایسے ہیں، آپ کو ہم دکھا سکتے ہیں، آپ معلوم کر سکتے جا کر کہ جو رہبر کے انڈر میں تھے، جب انہوں نے چاہا ہم چلائیں، ہم نے کہا چلائیں. اس لیے کہ کام ہونا چاہیے نا، کہ اگر کام والے بندے موجود ہیں اور خود کام کرنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ. اور یہ جو ایک ہمارا کانسیپٹ بن گیا ہے کہ ہم ان اداروں کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے ہیں، ہماری ذات تو ہے نہیں، یہ تو امانتیں ہیں. جب امین لوگ مل جائیں ان کے حوالے کر دو. واہ تو ہم اس پہ جھگڑا کیا کریں. کیا بات ہے. ہاں، اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ جیسے جیسے لوگ ملتے جائیں آپ ان کے حوالے کریں، کام تقسیم کریں، اپنے اوپر سے ذمہ داری ہم یہ کم کریں گے. ابھی تو بہت بڑا گراؤنڈ ہے جناب، دنیا پڑی ہے. ہم ختم ہو جائیں گے، ہم جیسے لاکھوں لوگ ختم ہو جائیں گے، مگر کام ختم نہیں ہوگا. جی ہاں، بالکل. تو یہ تھوڑا سا دل کو فراغ کرنا ہوگا، ذہن کو وسیع کرنا ہوگا، یہ سلسلہ بنتا ہے کر کے. اچھا سر، مجھے ایک بھائی ملے تھے تو وہ کہہ رہے تھے میرا درس نظامی کرنے کا مائنڈ بنا. تو میں ایک ادارے میں گیا، میں نے ان سے کہا بھائی اپنا پروسپیکٹس دے دیں. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے، یہ تو ہمارے پاس نہیں ہے ایسی طرح کی کوئی چیز. تو میں نے ابھی دیکھا ماشاء اللہ آپ لوگوں نے ایک پروسپیکٹس درس نظامی کا بنایا ہوا ہے اور بڑا خوبصورت سا. تو ظاہر ہے وہ ایک دور جدید کی ایک ضرورت ہے، ایک تقاضا ہے. اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا بیسکلی کہ جو درس نظامی کا آپ کا جو نظام ہے تو یہ کیسے دیگر نظاموں سے یا دیگر مدارس سے مختلف ہے، اس میں کیا ایسی خاص بات ہے؟ دیکھیں، کوئی اتنا زیادہ مختلف نہیں ہے. ہمارا ادارہ تنظیم المدارس کے انڈر میں، اس سے علاق ہے، اس کا باقاعدہ نصاب ہے اور نصاب ہم پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے کچھ اضافی چیزیں کی ہوئی ہیں، لیکن ہمارے بچے امتحان تنظیم کے نصاب کے مطابق ہی دیتے ہیں. اچھا اچھا. جی جی. اچھا، اضافی چیزیں جو ہم نے کی ہیں اس کے اندر موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے، تو وہ اچھے اساتذہ جو ہیں وہ اس کو بہتر سے بہتر انداز سے پڑھاتے ہیں. ہاں، کہ اس نصاب پر میں بھی کمی نہ آئے اور یہ جو ہم نے نظام میں اضافہ کیا ہے اس کو بھی پورا کر دیا جائے. اس میں اساتذہ کو اور طلبہ کو تھوڑی محنت زیادہ کرنا پڑتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہو جاتا ہے کام. جی جی، ماشاء اللہ سے یہ سلسلہ بن جاتا ہے. اور جہاں تک ٹائم کا سلسلہ ہوتا ہے، بعض اوقات استاد بھی اور طلبہ بھی کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے. ٹائم ہمارے پاس بہت ہے، ٹائم کی کمی نہیں ہے. یہ بیجا شکایت ہے ہماری کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. مطلب یہ اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو بہت سارا وقت جو ہے ہمارا، جو بعد میں 2 جملوں میں کہہ سکتا تھا اس کے لیے 20 جملے بولتا ہوں، اور جو میٹنگ کے لیے ہم آدھا گھنٹہ دے سکتے تھے اس کے لیے 4 گھنٹے دیتے ہیں. مطلب غور کریں تو. اور پھر موبائل ہے جیسے آج کل کتنا استعمال ہو چکا ہے، تو ہم اپنے ٹائم کو کارآمد بنائیں تو سب ہو جائے گا. سب ہو جائے گا. اور حضور علیہ السلام نے یہ دعا بھی سکھائی ہے ہمیں، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اوقات میں برکت عطا فرمائے. تو دعا مانگیں گے اوقات میں برکت ملے گی. اچھا حضرت، آپ کا ماشاءاللہ ایک تبلیغی ایک سلسلہ بھی رہا، ایک عرصے آپ جو ہے نا ماشاءاللہ تبلیغ ایک عرصے سے آپ تبلیغی سرگرمیوں سے بھی وابستہ ہیں. تو آپ کے پاس جو اسکالرز ہیں ان کو آپ کیا نصیحت کرتے ہیں تبلیغ دین کے حوالے سے؟ مطلب ایک مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ یہ اچھا سوال کیا آپ نے، اور ہمارے قریب رہنے والے ہمیں جانتے ہیں کہ ہمارا ذہنی خالصتاً مبلغان. تو ہم تو یہی، چاہے درس نظامی کا استاد و طالب علم ہو، حفظ کا استاد و طالب علم ہو، یہی ہم بات کرتے ہیں کہ آپ جہاں پر بھی ہیں وہاں بیٹھ کر دین کی بات کریں. کوئی خاص ماحول ضروری نہیں ہے. آپ گھر میں ہیں، گھر والوں کو دین کی بات کریں.
آپ بازار میں ہیں، بازار میں دین کی بات کریں، آپ اسکول میں ہیں، کالج میں، یونیورسٹی میں ہیں، مدرسے میں ہیں، دین کی بات کریں، اور جو بات آپ کریں اس سے زیادہ آپ کا عمل ہونا چاہیے. جیسے میں نے شروع میں ایک بات کی آپ سے، کردار سازی، اصل چیز ہی کردار سازی ہے. جس دن ہماری کردار سازی ہو گئی تو ہم جو ہے زبان سے زیادہ تبلیغ کرنے سے ہمارا کردار تبلیغ کر رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو ہم ہر ایک کو یہ کہتے ہیں کہ کہیں پر بھی ہیں آپ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچائیں. دوسرا، جب اللہ رسول کا پیغام پہنچائیں تو ساتھ ساتھ جو ہے اپنی طرف بھی توجہ کریں کہ میرے اندر کیا کمزوریاں کوتاہی ہیں، تاکہ اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. جب بھی معاشرے کے اوپر جو ہے بہتر انداز مرتب ہوں گے جو ہے. تو تبلیغ تو انتہائی ضروری ہے، اور یہ بھی میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ سارے مدارس، سارے ادارے بنانے کا مقصد ہی تبلیغ ہے، اور تبلیغ کا مقصد ہے کہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو، اسلام غالب آ رہا ہے دنیا کے اوپر جو ہے. تو یہ چیز ہے سر. صحیح. بہت بہت شکریہ حضرت. الحمدللہ بڑی اچھی ایک گفتگو رہی آپ سے، مدارس کو لے کر، نظام کو لے کر، تبلیغ کو لے کر، اور دعا گوئیں اللہ کریم آپ کے ادارے کو خوب برکتیں عطا فرمائے. آمین. اور انشاءاللہ عز و جل ملاقات کا آپ سے سلسلہ رہے گا، سیکھنے کا آپ سے بھی انشاءاللہ سلسلہ رہے گا. تو ناظرین، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے مہمان، کسی نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے خیال رکھیے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے یاد فرمایا اور موقع دیا کچھ باتیں کرنے کا. اللہ تعالیٰ آپ کے اس ادارے کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو نیک مقاصد ہیں انہیں حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. جزاک جزاک اللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم.